नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। थिंक टैंक में आपको खुशामदीद कहते हुए मैं हूँ सैयद आयशा नाज। मेरे साथ प्रोग्राम में अयाज अमीर साहब मौजूद हैं, सलमान गनी साहब, प्रोफेसर डॉक्टर हसन अस्करी और खावर खुम्मन। जैसे कि आप टिकर्स में भी अभी पढ़ रहे हैं, आज वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि जो 9 मई तक लॉकडाउन है इसको एक्सटेंड करने का फैसला हालात को देख कर किया जाएगा कौमी राबता कमेटी के इजलास में। और इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि पाकिस्तान की सिचुएशन अमेरिका और यूरोप जैसी नहीं है। साथ ही माशी बदहाली के कुछ आदाद शुमार भी उन्होंने हमारे सामने रख दिए। इस वायरस का सबसे बड़ा मसला ही यही है कि कोई अंदाज़ा, खबर, इल्म या पेश कोई तखमीना नहीं लगाया जा सका कि कब तक लॉकडाउन या बंदिशें रहनी हैं। तो इसी वजह से इंसान मजबूर होकर वो जो महसूर हैं पाबंदियाँ तोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं, और दूसरी तरफ हुकूमतें भी लाचार होकर उन्हें अलाउ कर रही हैं। मुख्तलिफ ममालिक में लॉकडाउन में नरमी की जा रही है, पाकिस्तान में भी स्मार्ट लॉकडाउन है। जब आप लोगों की जानों को महफूज बना रहे हैं तो ऐसे में गुर्बत, अफलास, बेरोज़गारी, तंगदस्ती, मुआशी अदम इस्तेहकाम सड़कों पर नाचे तो फिर हुकूमतों का यही हाल होता है कि गंजी नहाएगी क्या, नचोड़ेगी क्या। अब इस सिचुएशन में पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे इकदाम लिए जा रहे हैं क्योंकि आगे ईद है और ईद के पेश नज़र मसरूफियात में अशाए ज़रूरिया की मांग में इजाफा होना है। तो हिकमत अमली क्या हो सकती है, इस बारे में यासब से बात कर लेते हैं। यासब, अमेरिका और जर्मनी में भी लॉकडाउन के खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं और मुख्तलिफ मालिक जहां पर डे वो रेट है जो पाकिस्तान में अब तक की हलाकतें हैं, वहां भी लॉकडाउन में नरमी की जा रही है। पंजाब हुकूमत की सिफारिशात जो वफाक को भिजवाई गई कारोबार खोलने के हवाले से, आप उन्हें कितना मुअस्सर देख रहे हैं आने वाले दिनों में कि हुकूमत माशी सरगर्मियां भी बहाल कर लेगी और जो सेहत को होने वाला नुकसान है उसको भी रोकना मुमकिन हो पाएगा? देखिए ना, जो चीज़ करनी चाहिए वो हम कर नहीं रहे। आप लॉकडाउन हमेशा के लिए परमानेंट बेसिस पे तो कर नहीं सकते। आप लोगों का प्रेशर भी होगा, दुकानदारों का होगा, औरों का होगा, जैसे आपने कहा कि और ममालिक में भी है, यहाँ भी होगा। लेकिन इस बीमारी से कुछ हमारे अमूमी इज्तिमाई रवैयों में तो तब्दीली आनी चाहिए ना। जब हम कहते हैं कि हमें इस बीमारी का कुछ नहीं पता, कम से कम एक चीज़ तो पता है ना कि ऐसी पेंडेमिक्स अगर कोई पहले भी हुई हैं, और ये जो पेंडेमिक है, ये जो वायरस है, ये जो एपिडेमिक है जी, ये हमने इंसानों ने जो कुदरत का बैलेंस है, जो एक नेचर में एक तवाज़न और मीज़ान होता है, हमने ख़राब कर दिया है। ये हमारी एक्टिविटी है जिसकी वजह से जो निज़ाम कुदरत है, जो हमें विरसे में आसमानों से कहाँ से पता नहीं ये ज़मीन से हमें मिला था, वो हमने धर्म भरम कर दिया है। तो वो रवैयों में तो हमें चेंजेस होने चाहिए। कुछ सफाई के बारे में हम हस्पतालों पे जोर दे रहे हैं, पर जो गंदगी के ढेर पहाड़ों से लेकर समुंदर तक पड़े हुए हैं, जो हमारे पानी ख़राब हो रहे हैं, समुंदर ख़राब हमने कर दिए हैं, उनमें हमने कोई तब्दीली करनी है। कई चीज़ें हैं जो अच्छी हैं, जो आपने ईद शॉपिंग की बात की है, भाई ईद शॉपिंग रवायती अंदाज में ना हो तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। शॉपिंग मॉल्स जो हैं, शॉपिंग मॉल्स तो कल का यहाँ पे ईजाद है पाकिस्तान में, ये हमेशा से तो नहीं थे, ये तो अब आए हैं पिछले कुछ 10-12 साल में इनकी वो बढ़ोतरी जो है हुई है जी। ये शादी हॉल्स बंद हुए हैं, अच्छी चीज़ है, खर्चे अपने कुछ कम करें। इकोनॉमिक एक्टिविटी आपको आज नहीं, 9 तारीख नहीं, तो उसके बाद आपको ईज करनी पड़ेगी। लेकिन आपने वो जो नरमियां आपने वो जो पाबंदियों में नरमियां आप करें और आपके अमूमी रवैये में कोई तब्दीली ना आए और बिल्कुल ऐसे हो जैसे पहले था, इससे तो बड़ा कोई अफसोसनाक चीज़ नहीं है। मैं एक चीज़ आपको कह दूं, आपको जल्दी में लगती हैं। नहीं ऐसा बागी जना लाहौर में है जी। भाई वो अंग्रेज बदबख्त इस बाग को बना गए आज से 100 साल पहले। हम तो वैरी हैं दरख्तों के, हम तो वैरी हैं बागों के। पंजाब हुकूमत ने वहाँ फैसला किया है, वो जो लॉरेंस रोड की तरफ बागे जना है, कि वहाँ पे वासा को गंदे पाने के लिए, रेन वाटर के लिए जगह, भाई वासा का ताल्लुक बागे जना से कोई है ही नहीं जी। एक आपको एक लेगेसी में, विरसे में बागे जना है, एक आध और बाग है जो बच गया है लाहौर में, वो जो जिलानी पार्क है, इस किस्म के 2-3 उनकी तो हिफाजत कर लें, कुछ दरख्तों की तो कर लें। ये जो चीज़ है पंजाब हुकूमत की, इस पर नजर सानी होनी चाहिए। ठीक है यासब, वैसे अक्सर आप ऐसे पहलुओं की तरफ निशानदेही करते हैं जो बिल्कुल ही निगाहों से ओझल हैं और तरजीहात में शामिल नहीं हैं, हालांकि वो भी बुनियादी तरजीहात में शामिल होने चाहिए। इंसानी बका के लिए ऐसे इकदाम ज़रूरी हैं जिनकी आप बार बार बात करते हैं। लेकिन सलमान साहब,
ایاز صاحب بات کر رہے ہیں کہ ایسی وبائیں، ایسے امراض قوموں کو مزاج بدلنے، عادات بدلنے کی دعوت دیتے ہیں، ایسا ممکن ہوا ہے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بڑا درست پوائنٹ اٹھایا ہے، اور یہ بات درست ہے کہ بعض اوقات سانحات اور حادثات سے لوگ بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ آج کی صورتحال میں اگر آپ بحیثیت مجموعی قوم کے اسٹائل کی طرف دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ایک تشویش حکومتی سطح پہ موجود ہے کہ لاک ڈاؤن کی بات بھی ہو رہی تھی اور معاشی ایکٹیویٹیز کی بات بھی ہو رہی تھی، ایک بیلنس قائم رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کویسچن یہ تھا کہ یورپ، امریکہ اور دیگر ممالک کے اندر ریاکشن آ رہا ہے، پاکستان میں آئے گا؟ پاکستان کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اس لیے نہیں آئے گا کہ جیسے ہم شروع سے کہتے آئے ہیں کہ پاکستان میں ایک تو ہمارا سماجی ڈھانچہ بڑا مضبوط ہے، اس کے علاوہ حکومت نے اپنے طور پہ اور اس کے علاوہ بعض رفائی اداروں نے، بعض تنظیموں نے، بعض سیاسی جماعتوں نے ریلیف ایکٹیویٹیز کی ہیں اپنے گلی محلوں، قصبات اور شہروں کے اندر جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کو راشن کی فراہمی، خوراک کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے اپنے طور پہ اقدامات کیے ہیں۔ ہاں، یہ ضرور دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ جو اقدامات کیے ہیں اس کے نتیجے میں کچھ لوگوں نے تو اپنی ضرورت کے مطابق راشن لیا ہے، کچھ لوگوں نے ضرورت سے زیادہ سٹور کر کے رکھ لیا ہے اور کچھ لوگوں کو نہیں ملا۔ اس کا مطلب پاکستان خوراک کے حوالے سے تو خود کفیل ملک ہے، خوراک پاکستان میں موجود تھی، لوگوں نے وہ چیریٹی کی ہے۔ پاکستان کا ایک بہت بڑا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر چیریٹی عام ہے۔ یہ سسٹین کتنا کر سکتی ہے سچویشن؟ دیکھیں، بات کہ یہی جس کو ہم کنفیوژن کہتے ہیں نا، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہمیں اس گمبھیر صورتحال کے اندر گورنمنٹ کو ٹارگٹ بنانے کی بجائے جو زمینی حقائق ہے ان کا جائزہ لینا چاہیے۔ اگر آپ مؤثر لاک ڈاؤن کی بات پہلے میں بھی کرتا رہا کہ جی مؤثر لاک ڈاؤن، اور اس مؤثر لاک ڈاؤن کا اتنا اثر ضرور ہوا کہ آج اسد عمر صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمارے ہاں شرح اموات اور متاثرین کی تعداد اتنی نہیں ہوئی جتنی کہ امریکہ اور دیگر ممالک کے اندر ہوئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بیلنس کسی حد تک قائم ہوا ہے۔ جہاں تک آپ یہ بات کر رہی تھی کہ مارکیٹیں اور عید کے موقع پہ جو اجلاس ہوا ہے جس میں پنجاب کے چیف منسٹر نے تاجروں کے ساتھ، اس میں ایک فیصلہ ہوا ہے، اچھا فیصلہ ہے کہ یہ جو صبح 8 سے 5 تک مارکیٹیں کھل رہی تھیں، گروسری سٹور، دودھ دہی کی دکان، اس طرح کا جو سارا معاملہ تھا، آگے آنے والے وقت کے اندر اگلے 1-1.5 ہفتے میں وہ صبح 10 سے لے کے رات 10 بجے تک یہ ایکٹیویٹی، اور رات 10 بجے سے لے کے صبح تک ایک مؤثر لاک ڈاؤن کی بات کر رہے ہیں۔ میرا خیال اس سے بھی بیلنس قائم ہوگا۔ وہ جو ایک مشکل مرحلہ تھا وہ ہم نکال چکے ہیں۔ میرا خیال ہے آنے والے وقت کے اندر مئی کے اندر جن خطرات اور خدشات کی بات ہو رہی تھی، ہم اس فیز سے گزر رہے ہیں جو سخت فیز تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ ہاسپٹل میں دباؤ آئے گا، دباؤ آیا ہے، ہم نے اس سے نپٹا ہے۔ لہٰذا اس میں میرا خیال مایوسی اور پریشانی والی بات نہیں ہے، انشاءاللہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ جی پروفیسر صاحب، جو عثمان بزدار صاحب جن سفارشات کی بات کریں اس میں جو مارکیٹس، بازار ہیں، انہیں مختلف زونز میں تقسیم کیا جائے گا اور پھر ان کے مخصوص اوقات کار ہوں گے۔ اس فارمولے پہ آپ کو لگتا ہے کہ سبھی ایگری کرتے ہوئے اگر لاک ڈاؤن میں نرمی کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو اس سے بڑھوتری نہیں ہوگی کیسز میں، اس سے مرض نہیں پھیلے گا، SOPs پر عمل درآمد ہوگا؟ اس کا کیا ثبوت ہے کہ اگر یہ بالکل نہ کیا جائے تب ضرور مرض نیچے ہو جائے گا؟ دیکھیں نا، یہ ایک لاک ڈاؤن میں تو ٹائم بائی کرتے ہیں نا آپ۔ دیکھیں، لاک ڈاؤن بہت ایفیکٹیو ایک طریقہ ہے، لیکن ہمارے ہاں جو یہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ایک فیکٹر پہ کہ جی لاک ڈاؤن اگر کھول دیا تو یہاں مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے ہو، دیکھیے، کیونکہ کوئی بھی اس مرض کے بارے میں کہہ نہیں سکتا، لیکن میں نے پروگرام میں پہلے بھی بات کہی تھی، لاک ڈاؤن کتنا سخت چین میں تھا، لاک ڈاؤن کتنا سخت اسپین میں ہے جو اب کھلنا شروع ہو رہا ہے، اٹلی، اسپین، اٹلی، فرانس، جرمنی، انگلینڈ، USA۔ کتنی ڈیتھس ہیں؟ ڈیتھس کم ہوئی ہیں، زیادہ ہوئی ہیں؟ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لاک ڈاؤن ہے بہت ضروری چیز، اس کی اہمیت سے ہم انکار نہیں کر سکتے، لیکن اس کے ساتھ کچھ اور فیکٹرز بھی ہیں جن کو آپ کو دیکھنا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ہمیں بھی ایک توازن کریٹ کرنا ہے، ایک طرف اقتصادی اور سوشل امپلیکیشنز ہیں، ایک طرف اس بیماری سے ہم نے نجات پانی ہے، اور اس کو توازن کریٹ کرنا جو ہوتا ہے اس میں 100% تو کامیابی آپ کو نہیں ہوگی۔ جو بھی آپ فیصلہ کریں گے اس پہ تنقید ہو سکتی ہے، ہر فیصلے پہ تنقید ممکن ہوتی ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ اگر آپ فیصلہ کرتے ہیں اس کو کلوزلی مانیٹر کریں
اور اس کو پھر آپ ریوائز کریں, اپ ڈیٹ کریں جیسے جیسے گراؤنڈ کی ریئلٹیز آپ کو بتائیں. تو اب یہ ہے کہ بزنس کے لیے آپ کو دکانیں تو کھولنی پڑیں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ عید آ رہی ہے, اور عید کے لیے میرا نہیں خیال کہ بزنس مین جو ہیں وہ اس موقع کو ہاتھ سے نکلنے دیں گے. ان کی تو سال کی کمائی ایک طرف اور یہ 2 ہفتے کی کمائی ایک طرف. تو میرا خیال ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ تاجر اور صوبے کی حکومت, کیونکہ بنیادی ذمہ داری یہ صوبے کی ہے, تاجر اور صوبے کی حکومت والے بیٹھ کے ایک طریقہ کار کا تعین کریں کہ مختلف مارکیٹس کس طرح کھلیں گی, ٹائمنگ کیا ہوں گے, اس کے لیے محتاط رہنے کے طریقہ کار کیا ہیں, ان کی مانیٹرنگ کس طرح ہوگی یہ بھی بتایا جائے کہ ہم ان کو اس طرح مانیٹرنگ کریں گے. اور اگر ہمیں شکایات پیدا ہوتی ہیں کہ یہ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا جا رہا, تو ہم پھر یہ وارننگ دے کے بعد میں اس دکان کو یا اس مارکیٹ کو بند بھی کروایا جا سکتا ہے. تو میرا خیال ہے پہلی کنسلٹیشن تاجروں کے ساتھ ہونی چاہیے, ان سے بات چیت کریں, پھر جا کے حکومت جو ہے وہ فیصلہ کرے. جہاں تک فیڈرل حکومت کا تعلق ہے, یہ پنجاب کیونکہ ایک ہی پارٹی کی حکومت ہے تو اچھی چیز ہے, کوارڈینیشن بہتر ہوتی ہے, مل جل کے کام کرنا بہتر ہے, لیکن کانسٹیٹیوشنلی صوبہ خود فیصلے کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ اپنے ذہن میں رکھیے, صوبہ خود فیصلے کر سکتا ہے, لیکن اگر کوارڈینیشن کی جائے وہ اس سے زیادہ بہتر جو ہے وہ طریقہ کار ہے. تو میرا نہیں خیال کہ ہمارے ہاں یہ نوبت آئے گی کہ لوگ احتجاج کریں گے, کیونکہ ہمارے ہاں آلریڈی ہم نے فلیکسیبلٹی شو کی ہے اس کے معاملے میں, اور آئندہ بھی میرا خیال ہے کہ فلیکسیبلٹی ہوگی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو شرائط ہیں ان کے نفاذ کے لیے گورنمنٹ کو کوئی میکنزم تاجروں سے مل کے کریٹ کرنا چاہیے. اچھا, ویسے خاور جو ابھی تک موڈ دکھائی دے رہا ہے, وزیر اعظم تو کہہ رہے ہیں نا کہ حکمران اشرافیہ نے لاک ڈاؤن کروایا. اسد عمر کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ پاکستان کو اتنا نقصان نہیں, اور یہ آبویس بھی ہے کہ یورپ اور امریکہ جیسی سچویشن ابھی پاکستان میں الحمدللہ نہیں ہے. 9 مئی کے بعد کی سچویشن آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کنسٹرکشن انڈسٹری ہم نے کھول کے دیکھ لیا, ہم نے عبادات کو SOPs کے ساتھ مساجد میں بھی الاؤ کر دیا. سچویشن آپ 9 مئی کے بعد کیا دیکھ رہے ہیں؟ ایک تو وہ اشرافیہ والے آرگومنٹ میں ہرگز نہیں پڑھوں گا, وہ اس دن ہم نے کافی اس کی تشریح کر لی تھی. 9 مئی کے بعد دیکھیں حالات تو واقعات جس طرف جا رہے ہیں, دنیا میں کسی بھی حکومت کے پاس اب یہ آپشن رہ ہی نہیں گیا کہ جی وہ اپنے ملک کو لاک ڈاؤن میں رکھے یا اپنے ملک کے اندر جو چھوٹے موٹے ریٹیل کے بزنسز ہیں ان کو نہ کھولیں. اس کی بڑی واضح وجہ ہے کہ آپ کب تک یہ کر سکتے ہیں, کر ہی نہیں سکتے. پروفیسر صاحب کا شروع دن سے ایک بڑی زبردست لائن رہی ہے, میرے استاد ہیں تو میں نے بھی اس کو فالو کیا ہے, کہ پاکستان جیسے ملک میں تو لاک ڈاؤن پورے کا پورا ہو ہی نہیں سکتا, کہ جو شروع دن سے ایک اس کے اوپر مباحثہ چلتا رہا کہ جی لاک ڈاؤن سندھ والے کہتے ہیں جی پورا لاک ڈاؤن ہونا چاہیے, تو عمران خان کہتا ہے پورا نہیں ہونا چاہیے, تو سندھ والے ٹھیک کر رہے ہیں یا پنجاب والے ٹھیک کر رہے ہیں. چند حقائق آپ کے سامنے رکھوں. پوری دنیا کے اندر IMF اور ورلڈ بینک کی جو لیٹسٹ جو ایسٹیمیٹس آ رہے ہیں, ابھی تک 7 ارب کی ٹوٹل آبادی ہے دنیا کی, اس میں سے 1.6 ارب جو لوگ ہیں ان کی جو جسے کہتے ہیں کہ کمائی کے اندر کمی آ چکی ہوئی ہے, ٹھیک ٹھاک جو ان کی ارننگز کم ہو رہی ہیں. تمام دنیا کی بڑی بڑی اکانومیز شرنک کر رہی ہیں, اور اوسط درجے کے اوپر جرمنی ہو, انگلینڈ ہو, امریکہ ہو, ان کی 5 to 6% اکانومی شرنک کر رہی ہے. ہمارے جیسا جو ملک ہے وہ آلریڈی جو ہے ہماری اکانومی بڑی بیچارے آرام سے چل رہی تھی, ڈریگ کر رہی تھی, وہ تو اب مائنس میں جانے کی باتیں ہو رہی ہیں. آج جو اسد عمر نے بات کی کہ 1.80 کروڑ کے قریب, خدا نہ خواستہ اگر یہی کام ہم چلتا رہے, لاک ڈاؤن اسی طرح کا رکھا, تو یہاں پہ ان امپلائمنٹ ہو جائے گی. تو کبھی سوچا ہے پروفیسر صاحب اس پہ زیادہ اچھے طریقے سے بات کر سکیں گے کہ اس کا جو سوشل امپیکٹ ہے وہ کس طرح آئے گا؟ گھروں کے اندر کے جو معاملات ہیں, جو وائلنس ہے ویسٹ کے اندر تو آنا شروع ہو گیا, یہاں پہ کیا معاملات ہوں گے؟ یہاں پہ اگر ہمارے نوجوانوں کے پاس جو چھوٹی موٹی نوکریاں ہیں وہ نہیں ہوں گی, تو پھر لا اینڈ آرڈر کی کیا صورتحال ہوگی؟ میرے خیال میں جرائم کی شرح کے اندر اضافہ ہو سکتا ہے. لہٰذا ایک حقیقت کو جو دنیا مان رہی ہے, اور آج بھی یونیورسٹی آف مینیسوٹا کی ایک ریسرچ چھپی ہوئی ہے جس کے مطابق یہ وائرس ویوز کی شکل میں آئندہ 1.5 سے 2 سال تک رہے گا. لہٰذا دنیا کو اب یہ سیکھنا ہے اس وائرس کے ساتھ رہنا, کہ اس وائرس کے ساتھ رہتے ہوئے آپ اپنی زندگیوں کو کس طرح آگے لے کے چلیں. دیکھیں چھوٹی سی بات ہے, اور تمام ڈاکٹرز کا اس کے اوپر ایک متفقہ جو ہے کنسنسس ویو ہے کہ اگر ایک دکان کے اوپر مال خریدنے والا
اس نے بھی گلوز پہنے ہوئے ہیں, ماسک پہنا ہوا ہے, فیس ماسک پہنا ہوا ہے, اور خریدنے بیچنے والا بھی دونوں نے پہنے ہوئے ہیں, تو وہاں پہ 0.00% چانس رہ جاتا ہے وائرس کی خدا نخواستہ ٹرانسمیشن اگر دونوں میں سے کسی ایک کو وائرس ہے یا ایک وائرس کیریئر ہے. لہٰذا یہ نئی عادات جس طرف ایاز صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ اب ہمارے رویوں کے اندر, ہمارے روزمرہ کی زندگیوں کے اندر, فار ایگزامپل ہم شو کرنے آتے ہیں, ہمارا ہمیں جو لگاتا ہے, مائک لگاتا ہے, وہ پہلے اس کو سینیٹائز کرتا ہے, اس کے بعد جناب اعلیٰ وہ سینیٹائز کرتا ہے اپنے ہاتھوں کو, ماسک پہنا ہوا ہے, وہ ہمارے سامنے دکھاتا ہے کہ جو بھی میں اکوپمنٹ استعمال کر رہا ہوں اس کو میں نے کتنا اچھے طریقے سے صاف ستھرا کیا ہوا ہے. ہم بھی یہاں پہ آ کے بیٹھتے ہیں, اپنا ارد گرد کا خیال کرتے ہیں کہ یار ساری چیزوں کا تھوڑا سا خیال کر کے آگے چلنا ہے. تو اب یہ ان کو آگے لے کے چلنا ہے, اور میں نہیں سمجھتا کہ ہم اس کو زیادہ عرصے تک لاک ڈاؤن کو رکھ پائیں گے. میرے خیال میں رکھنا بھی نہیں چاہیے. نئے SOPs کے ساتھ سارے صوبوں کو, وفاقی حکومت کو بھی آگے آنا چاہیے. اور دیکھیں ہمارے ملک کی ایک بڑی آبادی کا روزگار رمضان کے اندر عید سے پہلے ہونے والے کاروبار کے ساتھ منسلک ہے. یہ میں یا آپ یا ایاز صاحب کو پسند ہو یا نہ ہو, مارکیٹوں کے اندر کاروبار سے لوگوں کا روزگار منسلک ہے, اور یہ بہت بڑا ایک پاکستان کی آبادی کا حصہ اس کے ساتھ منسلک ہے. لہٰذا کسی نہ کسی سطح کے اوپر حکومت کو ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا پڑے گا. اچھا ٹھیک ہے ایاز صاحب, حالانکہ کرونا کیسز میں 300% اضافہ ہوا ہے, اسد عمر صاحب بھی ایسے اعداد و شمار بتا رہے تھے, حکومت اپنا کام کر رہی ہے, SOPs بنا رہی ہے, صفائی کے حوالے سے بھی اقدامات کے بارے میں گائیڈ لائنز موجود ہیں, ویب سائٹ پر ہے, اردو ترجمہ بھی اس کا ہے SOPs کا, ساتھ ہی اسلوب بدلنے کے حوالے سے, مسافے اور معانقے کے آداب بدلنے کے حوالے سے بھی میڈیا نے اویئرنیس دی, اور اس پر خاطر خواہ ہم دیکھ رہے ہیں اثر پورے معاشرے کے اوپر. جس مزاج کو آپ بدلنے کی بات کر رہے ہیں, اگر حکومت لاک ڈاؤن نرم کرتی ہے تو یہ تو سارا انحصار ہی عوام کے اوپر آ جائے گا کہ اگر آپ نے احتیاط نہ کی تو آپ ذمہ دار ہیں. نہیں, صرف عوام پہ نہیں, عوام کو ایک راستہ دکھانا, گائیڈ کرنا, اور تھوڑی سی جہاں پہ ضرورت ہو تھوڑی سختی, تنبیہ, تنقید, وہ جو ہے وہ تنبیہ جو ہے وہ حکومت کا کام ہے. صفائی کے بارے میں کیا ہوا ہے, گندگی کے ڈھیر جو میں نے پہلے کہا تھا وہ ملک سے اٹھائے گئے ہیں. اور آپ چھوڑیے, یہ جو ہمارا دارالحکومت ہے اسلام آباد, اتنے سالوں سے وہ ایوب خان نے اس کی بنیاد رکھی تھی, اتنی سڑکیں, فلائی اوورز, فلانا, اس میں سالڈ ویسٹ ڈسپوزل کا کوئی نظام ہی نہیں ہے. مطلب کتنی شرم کی بات ہے. ایک ملک کا جو ہے ایک سینٹرل جو ہے شہر جہاں سے سارا ایڈمنسٹریشن چلتی ہے, سالڈ ویسٹ اٹھا کے کبھی ایک وادی میں ڈال دیتے ہیں CDA والے, کبھی ایک میں کرتے ہیں, نظام ہے ہی نہیں. اور بھائی بات سنیں, CDA والے باقی کام آپ چھوڑیں, پہلے اس نظام کا تو آپ تعین کریں. یہ چیزیں کرنے والی ہیں. یہ جو ہیں شادی بیاہ کی جو تقریبات ہیں اس میں ہم فضول پیسہ نہیں خرچتے, اس میں ایک پرماننٹ تبدیلی آنی چاہیے. ہمارا جو جنازوں کا وہ جو ہے وہ تعزیت کا جو ہم کرتے ہیں, وقت ضائع کرتے ہیں, بیٹھتے ہیں وہاں پہ, اس میں تھوڑی سی تو ہونی چاہیے. افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ جو عمومی سوشل رویے ہیں ان میں علماء کرام کو سامنے آنا چاہیے تھا, ان کو کہنا چاہیے تھا. یہ تو ان کی زبان سے کتنا اچھا لگتا کہ بھائی عبادات جو ہیں وہ گھروں میں بھی ہو سکتی ہیں. میں گھر میں ہوں, میں تو چلے گناہگار ہوں, میری بات آپ نہ کیجئے. آپ جیسے نیک اور پارسا لوگ جو ہیں, آپ اگر اپنی گھر کی تنہائی میں کوئی دعا کرتے ہیں تو وہ اوپر نہیں پہنچے گی. یہ کون سی بات یہاں پہ بحث ایک وہ یہ جو علوی صاحب نے جی وہ بلا لیا اور وہاں پہ آپ اتفاق رائے آپ کر رہے ہیں. میں زیادہ نہیں کہنا چاہتا کیونکہ سلمان غنی صاحب ان موضوعات پہ پھر بھڑک اٹھتے ہیں, ان کا وہ ایک وہ آ جاتا, میں نہیں کرنا چاہتا. تھوڑے سے تو رویہ آپ چینج کریں. ٹرانسپورٹ کم ہوئی ہے بھائی, اسے پرماننٹ بیسس پہ کریں. پیرس جیسے شہروں میں انہوں نے یہ کیا تھا کرونا وائرس سے ہٹ کے بہت پہلے, کیونکہ وہاں پہ بہت رش ہو گیا تھا, کہ انہوں نے ہفتے میں کئی دفعہ جو ہے کاروں کی بندش کی تھی کہ وہاں پہ ہو. کتنا سکھ کا سانس ہوا ہے, یہ جو تھوڑی بھیڑ ہوا تھا پولوشن کم کرنے کے لیے, یہاں پہ ہوا ہے, یہاں پہ پولیوشن کم ہوئی ہے. آپ شہروں میں کم کر دیں, کاروں کی بھیڑ اتنی ہو گئی ہے یہاں پہ. یہ جب سے وہ 9/11 یہاں سے ہوا تھا, پیسے آئے تھے بینکوں میں, وہ بٹھا کے لیز پہ انہوں نے تھوک کے حساب سے دینے لگے. میں بھائی پبلک ٹرانسپورٹ, آپ کو پبلک ٹرانسپورٹ پہ زور دینا چاہیے, اس کو بہتر سے بہتر اس میں ایسی چھوٹ اور انسینٹیوز دیں
کہ لوگ جو ہیں بسیں وغیرہ اچھی جو ہیں ان کا آمد و رفت ہو. اور یہ جو فضول کے پیسے وہ جو گمکری کے پروڈکٹس میں وہ اورنج لائن ٹرین اور فلانا، اورنج لائن ٹرین کہاں گئی بھائی؟ وہ کرونا پیشنٹس کو بھی ڈال دیں اس میں اور ان کو سیر کراتے رہیں آپ. یا وہ جو میٹرو بس ہے وہ 20 روپے دے کے ایک اینڈ سے لے کے وہاں سے کریں ہاں جی یہ تفریح ہو رہی ہے کرونا پیشنٹ. مطلب کون سے مذاق ہم کا. اور ایک پرماننٹ ہونا چاہیے، ہسپتالوں پہ ہیلتھ پہ زیادہ سے زیادہ پیسہ دیں. وہ جو ہم نے سٹیپ مدرلی اور سٹیپ برادرلی ٹریٹمنٹ اپنے ہیلتھ سسٹم کے ساتھ کی تھی، اب تو تھوڑی اس میں تو تبدیلی آنی چاہیے. بیماری رہے گی، ہمیں نہیں پتا یہ کب جائے گی، لیکن کچھ نہ کچھ تو چینج آئے نا ہمارے سیکھنے کے لیے. کتنی چیزیں ہیں اس میں. اور جو بات آپ کہہ رہے ہیں ہیلتھ سسٹم کے حوالے سے کہ ہمیں اس پر فوکس کرنا چاہیے، اسد عمر صاحب مطمئن ہیں کہ ہمارا ہیلتھ سسٹم اس سارے عرصے میں بہت امپروو ہوا ہے. واقعی بریک کے بعد آتے ہیں اس پر بات کریں گے. ویلکم بیک ٹو دی شو. ناظرین، حکومت لاک ڈاؤن نرم کرنے کے حوالے سے مختلف تجاویز پر غور کر رہی ہے. کاروبار زندگی کیسے بحال کیا جا سکتا ہے کہ عوام کی زندگیاں بھی محفوظ رہیں، اس پر سوچ بچار کی جا رہی ہے. قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں وزیر اعظم فیصلوں کی منظوری دیں گے. لیکن سلمان صاحب بریک پر جانے سے پہلے جن پہلوؤں کی طرف فیاض صاحب اشارہ کر رہے تھے جو ہمارے کرنے کے کام ہیں وہ کیوں نہیں ہو سکے؟ میرا خیال ہے ایاز صاحب نے درست نشاندہی کی ہے کہ جیسے انہوں نے ذکر کیا اسلام آباد کا کہ وہاں پر بھی گندگی کے ڈھیروں کے سدباب کے لیے کچھ نہیں ہوا. لاہور میں باغات کا انہوں نے ذکر کیا، ٹرانسپورٹ سسٹم کی انہوں نے بات کی، پھر ہیلتھ اور ایجوکیشن کی. دیکھیں اگر آپ اس ساری صورتحال کے اندر امریکہ، برطانیہ یا یورپ کے دیگر ممالک کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کروڑوں لوگ تو بے روزگار ہوئے، ان کی معیشت ڈاواں ڈول ہوئی، لیکن وہاں پر ان کا سسٹم موجود ہے. اور جب سسٹم موجود ہوتا ہے تو وہاں پر معیشت کی بحالی بھی ہوگی اور یقیناً آنے والے وقت کے اندر وہ بے روزگاری کے طوفان کا سدباب بھی کریں گے، روزگار بحال ہوگا. ہمارے ہاں سسٹم ہی موجود نہیں ہے. جن 5 ایشوز کی ایاز صاحب نشاندہی کر رہے تھے ان کا تعلق بنیادی طور پہ حکومتوں سے نہیں ہے. ان ممالک کا جن کا میں نے ذکر کیا ہے وہاں پر یہ ذمہ داری وہاں پر ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سسٹم کی ہوتی ہے، اور وہاں کے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سسٹم ان حکومتوں سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں. انہیں کوئی خطرہ نہیں ہوتا، ان کے پاس فنڈز وافر تعداد میں موجود ہوتے ہیں، اور ان کے اندر ایک تحریک ہوتی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو شہری سہولتوں کی فراہمی یقینی بناتے ہیں. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اپنے منشور کے اندر، اپنے دعووں کے اندر، اپنے نعروں کے اندر تو یہ بات کرتی ہیں کہ جی ہم برس اقتدار آئیں گے، بلدیاتی اداروں کو بحال کریں گے، ان کو بااختیار کریں گے اور انہیں مؤثر بنائیں گے، لوگوں کو شہری سہولتوں کی فراہمی یقینی بنائیں گے. لیکن ایسا ممکن نہیں ہو پایا. میں سمجھتا ہوں کہ اس کرائسس کی صورتحال میں کم از کم انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ فیز جس سے ہم گزر رہے ہیں یہ ایک مشکل فیز ہے، یہ بڑا چیلنج تھا. بہت حد تک اس سے نپٹا بھی جا رہا ہے. دیکھیں حکومتیں آرام سے نہیں بیٹھی کہ ہم کل بات کر رہے تھے وفاق اور سندھ کے درمیان محاذرہ کی، لیکن وہ کچھ نہ کچھ کام تو کرتے نظر آ رہے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ اس ساری صورتحال کے اندر پولیٹیکل پارٹیز کو اور خاص طور پہ پولیٹیشینز کو اپنے طرز عمل پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. ان کے اندر یہ تحریک پیدا ہونی چاہیے کہ آخر ہمیں اپنے لوگوں کے اندر روٹس پیدا کرنے چاہیے. لوگوں کے اندر ان کا احترام جو ہے وہ بحال ہونا چاہیے. وہ تبھی ہو سکتا ہے جب لوگ یہ یقین آ جائے گا کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز انہیں سہولتوں کی فراہمی یقینی بنائیں گی. دوسری بات ابھی پروفیسر صاحب نے جب کر رہے تھے کہ ہمارے ہاں جو معاشی ایکٹیویٹیز اور خاص طور پہ مارکیٹس کی بحالی کے حوالے سے حکومت اور تاجروں کے درمیان مذاکرات ہونے چاہیے. یہ جو آج میٹنگ چیف منسٹر کی جو میڈیا پہ چل رہی ہے یہ دراصل میٹنگ کل ہوئی تھی اور یہ صنعتکاروں کے ساتھ ہوئی تھی، اور انہوں نے وہاں پر نشاندہی کی چیف منسٹر پنجاب کو کہ سندھ کے اندر اس طرح کی صورتحال تھی. انہوں نے ایک انڈسٹری کا ذکر کیا کہ وہ انڈسٹری بند کر دی گئی اسے چلتا دیکھ کے، اور 15-20 ہزار لوگ وہاں پر کام کر رہے تھے، ساری فیسلٹیز ان کے پاس موجود تھیں، اور اس کو جب جرمانہ کر دیا گیا تو پھر چیف منسٹر سندھ ان کے گھر گئے، ان سے جا کے معافی تلافی کی. انہوں نے کہا ہم وہی فیسلٹیز مانگ رہے ہیں جو سندھ کے اندر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ریکمنڈیشن آئی ہے مارکیٹس کے والے سے میرا خیال یہ بڑی اچھی ہے، مؤثر ہے کہ عید کی سرگرمیوں کے لیے جو شاپنگ وغیرہ چھوٹی موٹی مارکیٹس جو ہیں وہ کھلیں گی،
और इसके लिए 10 बजे से रात 10 बजे तक का टाइम तय किया गया है। यकीनन ये पंजाब गवर्नमेंट, देखें जब हम 18 अमेंडमेंट की बात करते हैं तो सूबाई हुकूमतें बहुत हद तक बाख्तियार हैं और इसमें फेडरल गवर्नमेंट से मंजूरी की ज़रूरत नहीं है, चूँकि ये बड़े फैसले था। आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बहाल हुई है, उससे मुतल्लिका 18 इंडस्ट्रीज़ हैं, उसकी बहाली का फैसला हुआ है। और एक अहम फैक्टर जो जिसकी मंजूरी, जिसको लाजमी इसका हतमी ऐलान तो मरकज़ करेगा, वो टेक्सटाइल सेक्टर है। टेक्सटाइल सेक्टर में भी मैं समझता हूँ अगर एक्टिविटी शुरू होगी तो बहुत हद तक जो लोग बेरोजगारी से दो चार है वो रोजगार पे वापस आएंगे, इससे इस्तेहकाम। 2 दिन के बाद इजलास में और सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी, लेकिन जो डीप रूटेड चेंज प्रोफेसर साहब जिसकी बात की जा रही है वो क्या इसीलिए नहीं आ सका कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम नहीं है? नहीं, देखिए लोकल गवर्नमेंट तो एक इंस्ट्रूमेंट है। असल जो बुनियादी मसला है वो है माइंड सेट का। माइंड सेट हमारे हुक्मरानों का, चाहे वो किसी पार्टी से, हुक्मरान जब हुक्मरान होते हैं वो हुक्मरानों की तरह बिहेव करते हैं जी। और एक हमारी आवाम का माइंड सेट भी। देखिए हुक्मरानों का जो माइंड सेट है वो जो माशरती तरक्की के अमल की जो उनकी सोच है, माशरती तरक्की के अमल की जो बुनियाद है वो डिफेक्टिव है। कम से कम इस कोरोना ने ये साबित किया है कि बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट्स बना के, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल बना के, बड़ी बड़ी ट्रेन सर्विसेज बना के, शाहराहें बना के आप एक ग्लैमर तो क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इंसान को उसकी मुश्किल से नहीं बचा सकते। सिक्योरिटी का एहसास हमें इंसान की फलाह की तरफ तरजीहात होनी चाहिए। और वही जो बात है कि जो कुदरत की तरफ से आपको तोहफे मिले हैं, एनवायरनमेंट जिसको हम कहते हैं, उसको आप किस तरह बचा सकते हैं। फिर तीसरा चीज़ ये है कि पाकिस्तान में पॉपुलेशन का एक फैक्टर भी है जो आप रियलाइज़ नहीं करते। जो बहुत से हमारे रिसोर्सेज पे जो प्रेशर है, रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, बांग्लादेश से हमारा 71 में हम जो है ना बांग्लादेश से पीछे थे जी, अब माशाअल्लाह जी हम आ गए हैं। अच्छा, ईरान एक मजहबी मुल्क है, वहाँ पॉपुलेशन कंट्रोल है, हम पॉपुलेशन नहीं कंट्रोल कर सकते क्योंकि ये बहुत से लोगों का आशिक अवान साहिबा पहले वज़ीर बहबूद आबादी भी रही हैं, अब उनके पास दोबारा ये महकमा आ सकता है अगर इस पे ये नहीं, फर्क नहीं पड़ता, उनको बनाइए, इसको बनाइए, मुझे बनाइए, आपको बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ सकता जब तक आप सोच नहीं बदलेंगे। अच्छा, सोच बदलने के लिए उलमाए किराम आए, जैसे आप कह रहे हैं। उलमा एक फैक्टर है। देखिए उलमाए किराम का रोल है, मसलन उलमाए कराम अगर जुमे का खुतबा देते हैं उसमें अगर सोशल वेलफेयर की कुछ बातें कर दिया करें, मसलन ये कि बच्चों को स्कूल भेजें, अपने घरों के बाहर की सफाइयाँ करें, वो ये नहीं करते, वो कुछ और गुफ्तगू करते हैं। तो अगर वो करें, वो होता है मज़हब और मज़हब की प्रैक्टिस, इंसान का अल्लाह से रिश्ता, इस पे फोकस ज़्यादा होता है। इनके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि हम ये बताएं कि हमने जो इस दुनिया में रहना है किस तरीके से हम बेहतर रह सकते हैं। बच्चों को स्कूल भेजें, बच्चों से मजदूरी ना करवाएं और सफाई सुथराई का ख्याल रखें, ये चीज़ें हैं। दूसरा ये है कि बजाय इसके कि आप ग्लैमरस ट्रेनें बनाएं, आप जो है इंसानी फलाह के प्रोजेक्ट्स को एजुकेशन की तरफ आएं, हेल्थ की तरफ प्रॉब्लम जो आपके यहाँ हम जो है बड़ी क्विकली ख़त्म करने से पहले कि देखिए आपके यहाँ जो तरक्की का अमल है बड़े शहरों में होता है, अस्पताल बड़े शहरों में, इंडस्ट्री बड़े शहरों के गिर्द, तो होता यह है कि देहात से बहुत से लोग काम करने के लिए शहरों में आके और शहरों के इर्द गिर्द छोटे छोटे गाँव बस जाते हैं। छोटे छोटे वहाँ किराए के मकान में एक कमरे के घर में 4 आदमी या 6 आदमी रह रहे हैं। ये आपको ये देखना चाहिए कि क्यों ये बड़े शहरों की तरफ आ रहे हैं। आपकी डेवलपमेंट जो है वो डिसेंट्रलाइज कीजिए, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कीजिए, तहसील लेवल पे कीजिए, ताकि बड़े शहरों की तरफ ना आए। और उसके साथ साथ हुकूमत लोगों को ये तलकीन करे कि जो फजूल खर्चियाँ हैं कस्टम्स के अंदर उनको कम करें। ये वो अमल है जो आपको स्कूल में शुरू करना पड़ेगा, स्कूल में बताएं। फिर उसके अलावा हमारे उलमाए कराम का रोल है, फिर सबसे बढ़कर हमारी रियासत का रोल है। जो रियासत के जो बड़े कारपरदाजान होते हैं, जो बड़े लीडरान होते हैं, पार्टी लीडर्स हैं, वो खुद उसकी इब्तदा करें। अच्छा, वैसे लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से खबर बड़ा चैलेंज होगा। जब सख्ती से लॉकडाउन कराया गया 2 हफ्तों का, तो उसमें जिन्होंने पासदारी नहीं की थी, वज़ीर आला पंजाब को ऐलान करना पड़ा कि भाई उन्हें रिहा कर दें, क्योंकि ज़ाहिर है जेलों में कैसे सोशल डिस्टेंसिंग होगी। जेलों का अलग मसला आ गया, जहाँ उन्हें लॉकअप में रखा गया वहाँ भी हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के हवाले से मुख्तलिफ सवालात थे। अब अगर हुकूमत लॉकडाउन में नरमी करती है, मुख्तलिफ सनतों को, कारोबारी मराकज़ को खुलने की इजाज़त देती है, तो ज़ाहिर है कहीं ना कहीं खिलाफ वर्जी होगी, वहाँ हुकूमत को सख्त एक्शन लेना पड़ेगा। इसके लिए हुकूमत कितनी रेडी है?
دیکھیں مجھے آج اپنے جو ہمارے جو سابقہ کولیگ ہیں ہارون رشید صاحب بڑی شدت سے یاد آ رہے ہیں. وہ آج ہوتے تو انہوں نے یہی کہنا تھا کہ قوموں کے مزاج کی تربیت لیڈران کرتے ہیں, اور بدقسمتی سے ہمارے ملک کے اندر جو ہے قائد اعظم کے بعد کوئی لیڈر کوئی لیڈر, کوئی ایسا لیڈر آیا ہی نہیں ہے کہ جس کا کوئی رابطہ اس طرح کا اپنی عوام کے ساتھ ہو کہ لوگ ان کی بات سنیں. اس کے بعد ہمارے ملک کے اندر طالع آزما آئے, وہی طاقت کی پالیٹکس, پاور پالیٹکس ہوتی رہی کہ کس طرح میں نے اپنے اقتدار کو طوالت دینی ہے. محترم بھٹو صاحب آئے تھے, ان کا رابطہ ہوا عوام کے ساتھ, لیکن اس کے حوالے سے بھی ایک کافی تقسیم قسم کی رائے ہمیں کتابوں میں پڑھنے کی ملتی ہے. بعد میں تو جو کچھ ہوا ہم نے دیکھا. موجودہ ہماری جو لیڈرشپ ہے, کل جس طرح یاز صاحب بلاول بھٹو زرداری صاحب کی کے بیانات کی کافی تعریفیں کر رہے تھے, اچھی بات ہے, وہ بیانات اچھے دیتے ہیں, لیکن ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کے پاس کوئی ایسا رول ماڈل ہے ہمارے موجودہ پولیٹیشنز میں سے جو نہیں آنے والی پود ہے. عمران خان تو بیچارہ اب بوڑھا ہو گیا, 67-69 ایئرس کے ہو گئے. میں موجودہ کی بات کر رہا ہوں کہ ان کی زندگی انہوں نے کس طرح گزاری ہے. کہ کہیں صاحب آپ اگر بوڑھا کہہ رہے ہیں تو یہ بڑی سگنیفیکنٹ بات ہے. ہمارے نزدیک تو وہ بھی جوان ہے. میں نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. ادھر مریم صاحبہ ہیں, انہوں نے ووٹ کو عزت دو کا ایک بہت بڑا نعرہ لگایا, لوگوں نے بات سنی, اس کے بعد پھر وہ نعرہ غائب ہو گیا. آج کل وہ کچھ نہ کرتی, نکلتی, لوگ ان کی بات سنتے ہیں. اب اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے, اس کو تھوڑا سا موبلائز کرتی, لوگوں کے گھروں تک پہنچتے, لوگوں کا خیال کرتے, لوگوں کی تھوڑی بہت تربیت کرتے کہ جی پولیٹکس ہم کرتے رہیں گے, مشکل وقت ہے, اس مشکل وقت سے ہم نے کس طرح نکلنا ہے. ظاہر بات ہے اگر کسی کے گھر کے اندر بھوک افلاس ہوگا, اس کے پاس پیسے نہیں ہوں گے تو وہ کیا کرے گا کوئی. پھر کرائم بڑھتا ہے, اور پوری دنیا کے اندر یہ تو پیٹرن آپ کو ہر جگہ پہ ملے گا کہ جہاں پہ بھی لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہوگا, جہاں کی حکومت اپنے لوگوں کا خیال نہیں رکھتی, تو پھر اس طرح لالسنس والی صورتحال پیدا ہوتی ہے. یقین کریں یہاں پہ بھی جو ان کے پاس, ہمارے حکمرانوں کے پاس انٹیلیجنس کی رپورٹس آ رہی ہیں, اس میں یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ اگر یہی چیز کنٹینیو کی, بےروزگاری بڑھی, اور ہمارے ملک کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ ہماری ینگ پاپولیشن ایک کافی بڑی تعداد کے اندر موجود ہے, تو ان کے چھوٹے موٹے جو کاروبار ہیں وہ بند پڑے ہیں, تو وہ اگر اسی طرح بند رہیں گے تو وہ کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ تو پھر آئیں گے نا. پھر خدا نخواستہ وہ جو ہیوز اور ہیو ناٹس والے کے درمیان لڑائی جھگڑا ہے, پھر وہ شروع ہو جائے گا. پھر جن کے گھروں کے میں گاڑیاں دو کھڑی ہوں گی, پھر ان کے کہیں گے جی ان کے پاس تو 2 گاڑیاں ہیں, میرے پاس تو کچھ نہیں ہے, لہٰذا میرا حق بنتا ہے ان سے لینا. لہٰذا حکومت کافی ایک ٹف سچویشن کے اندر ہے. اسی وجہ سے اس بیماری کے تمام تر چیلنجز کے باوجود جو ہے جو بات کی جا رہی ہے کہ ہمیں آہستہ آہستہ جو ہے اکانومی کو کھولنا ہے, ہاں اس کے لیے یقینی طور پر ہمارے لیڈران کو تھوڑا سا آگے آنا پڑے گا, لوگوں کو سمجھانا پڑے گا کہ جی مشکل وقت ہے, اس سے کس طرح نکلنا ہے, اپنے آپ کو ایز اے رول ماڈل کے طور پر سامنے رکھنا پڑے گا. 100 اعتراض ہم کرتے ہیں عمران خان کے اوپر کہ جی یہ تو ساری پڑے گا. اس میں ہم پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کو تو پھر بھی ایکٹیو دیکھ رہے ہیں, حکومتیں بھی ان کے پاس ہیں, لیکن نون لیگ منظر سے کیوں غائب ہے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں, مزید بات کریں گے. ویلکم بیک ٹو دا شو. ناظرین, اس وقت حکومت کورونا سے نمٹنے کے حوالے سے چیلنج کے معاملے کو لے کر دوہری تلوار پر چل رہی ہے, لیکن سندھ حکومت اور وفاق میں حکومتوں کے درمیان کیوں تلواریں سونت کر ایک چیلنج کا سلسلہ جاری ہے, اس پر ہم بات کر لیتے ہیں. ویسے ایاز صاحب نون لیگ کے کردار کی بھی بات ہوگی, لیکن میرا خیال ہے اس حوالے سے اتھارٹی سلمان صاحب ہیں, ان کے پاس جانے سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی 18ویں ترمیم, یعنی پھر یہ وفاق کا گلہ بالکل ٹھیک ہے کہ صوبائی خود مختاری تو ملی اس سے, لیکن مقامی حکومتوں تک شفٹ نہیں ہوئی, اس وجہ سے اس پہ ایک بار پھر نظر ثانی کی ضرورت ہے. نہیں دیکھیں, وہ مقامی حکومتوں کی کون سی بات ہے بھائی. اگر سندھ تو چلیں آپ کے اس میں دائرہ کہنے میں نہیں ہے, پنجاب اور کے پی تو ہے نا. جو سلمان صاحب جو روز کہتے ہیں بالکل ٹھیک کہتے ہیں, یہ لوکل گورنمنٹس کیوں نہیں آپ بناتے ہیں, تو وہ منتقلی والی تو بات ہی نہیں ہے. یہ 18ویں ترمیم کی تو خامخواہ کی بحث یہاں پہ پتہ نہیں کس نے شروع کر دی ہے کہ کیا ہو گیا ہے کہ وفاق سے اتنا وہ لے گئی ہے اور صوبوں کے پاس چلے گئے. صوبے جو ہیں, صوبے امریکہ میں بھی پاورفل ہیں,
यहाँ भी पावरफुल होने चाहिए, जैसे भी है वो हो गई है। और कल डॉक्टर अस्करी रिजवी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि आप उसे चेंज मौजूदा हालात में नहीं कर सकते, तो क्यों आप इसे बहस कर रहे हैं? आपके लिए वो जो अददी तादाद चाहिए आपके पास नहीं है आईनी तरमीम के लिए, तो बिल्कुल ये फजूल बहस है कि कोरोना पर कौमी पॉलिसी के रास्ते में ये रुकावट है। बेसिकली ये इस्तदलाल है 18वीं तरमीम के बारे में बात करने वालों का। कौन सी उसमें है ये छोटी मोटी जो बात है कि भाई लॉकडाउन सख्त होना चाहिए, या जो आपका वो फेवरेट लफ्ज़ है कि स्मार्ट लॉकडाउन होना चाहिए, ऐसे तो होता रहता है। ठीक है, यहाँ पे हमने पहले भी बात की है कि अमेरिका में है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, उसके बारे में क्या होता है। लेकिन एक जो गवर्नमेंट, आपने नून लीग की बात की, मैं एक से सिर्फ बात कहूंगा, जो इमरान खान और गवर्नमेंट को जो थोड़ा सा एक बड़ा जायजा वो लेना चाहिए था कि इस बीमारी की वजह से हम कुछ ऐसी चीजें करें कि कुछ थोड़ी सी माशरे में तब्दीली हो। बिल्कुल, पाकिस्तानी माशरा थोड़ी उसमें थोड़ी थोड़ी निफासत आ जाती है, बहुत बार दावत दी ना, अपोजिशन ने भी बहुत बार दावत दी, लेकिन इमरान खान साहब ने कबूल नहीं की। वैसे सलमान साहब, अपोजिशन लीडर के बार बार वापसी का मुतालबा किया जा रहा था, वापस आके उन्होंने अपना किरदार क्यों उस तरह नहीं निभाया जिस तरह से एक्सपेक्ट किया जा रहा था? मरियम नवाज साहिबा दो बोल बोलने में तो कोई हर्ज नहीं है। इस आयशा, मैंने खावर गुम्मन साहब के कहने पे मैं पिछले दिनों उनसे मिला था और मैंने ये सवाल उनके सामने रखा कि जब तक आप आए नहीं थे पाकिस्तान की सहाफ़त और सियासत में यही सवाल था कि शहबाज शरीफ साहब ने चूँकि माजी के अंदर जो रोल अदा किया था डेंगू के हवाले से, वो इसमें भी आके करेंगे। तो उन्होंने मुझे अपनी एक्टिविटीज़ बताई कि हम क्या कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि जिस रोल की आपसे तवक्को थी वो नहीं। और दूसरी मैं एक और बात भी आज कहता चलूँ कि वो जो इंटरव्यू की बात हो रही थी कि जी चूँकि हमारे राइवल अखबारों मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि जिस तरह आप मेरे से कुछ चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, मैंने कतन कोई इंटरव्यू नहीं था दिया। और आज मैं ये भी इंकशाफ कर दूं कि वो तो एक माह पहले की बात कर रहे थे कि कोई 2 जर्नलिस्टों ने आके उन्हें इस तरह की पेशकश की, और मैं और मुजीबुर रहमान शामी साहब, बल्कि खावर गुमन साहब के दोस्त चौधरी निसार अली खान साहब भी वहाँ पर मौजूद थे। 1.5 माह पहले शहबाज शरीफ साहब ने इंतखाबात से 1.5 माह पहले हमें ये बात कही थी कि हुकूमतों के फैसले हो चुके हुए हैं। तो मैंने कहा कि फिर आप इलेक्शन के फेज़ में किस तरह जाएंगे? उन्होंने कहा बार इलेक्शन हम भरपूर अंदाज में लड़ेंगे। इसमें 2 चीज़ें हैं कि जी इसका मतलब हुकूमतों का शक ठीक है कि मैं कह रहा हूँ मैं बात मुकम्मल कर लूँ, आप अपनी बारी में कर लें, आप अपनी बारी में कर लें। ठीक है, बात है कि एक तो मुझे हैरत हुई कि हुकूमतों के फैसले अगर 1.5 माह पहले हो गए थे तो फिर इलेक्शन का क्या फ़ायदा। और दूसरी बात है कि जो तवक्को शहबाज शरीफ साहब की आमद पे रिलीफ एक्टिविटीज़ के हवाले से की जा रही थी, उस पर वो पूरे नहीं उतरे। प्रोफेसर साहब, बड़ा मुतालबा किया जा रहा है कि आप कौमी असम्बली का सेशन बुला लें, जो गिले शिकवे बाहर हो रहे हैं वहाँ ताला लगा हुआ है, वहाँ ताला लगा हुआ है। इजलास तलब किया गया है, कौमी असम्बली का नहीं हो सकता? कौमी असम्बली के इजलास का सबसे बड़ा मसला तो एक तो यही है ना कि इतने डाइवर्स, इतने लोगों को एक जगह इकट्ठा करना चाहते हैं कि नहीं चाहते। आपने इंडस्ट्री भी तो खोल ली। अच्छा, इंडस्ट्री एक बिल्डिंग के अंदर नहीं खुलती, इंडस्ट्री पूरा सूबा है, इंडस्ट्री पूरा सूबा है, पूरा मुल्क है। अच्छा, तो उसमें ये है कि बाकी रहा, अगर असेंबली खुल भी जाएगी, चलिए असेंबली बुला भी लें, तो असेंबली करती क्या है? मतलब मुझे बताइए ना कि असेंबली के अंदर कौन से ऐसे मामले पे इन्होंने कोई कॉन्सेंसस जो है क्रिएट किया? एक दूसरे पे इल्ज़ामात ही लगेंगे, तकरीरें होंगी। तो असल जो चीज़ ये है कि मैं तो पहले से ये कह रहा हूँ कि एक सिंध की हुकूमत को और फेडरल हुकूमत को लड़ने की ज़रूरत है। अव्वल तो दोनों के मफाद में नहीं है, और प्राइम मिनिस्टर को भी चाहिए कि वो अपने बंदों के ज़रा थोड़ा लगामे खींचे और सिंध वाले अपने बंदों का लगाम खींचे, और तवज्जो जो है ना काम की तरफ होनी चाहिए। देखिए, सिंध की जो शुरू में तारीफ हुई है वो इस वजह से हुई थी, काम किया था। अब वो काम करें, और अगर परफॉर्मेंस अच्छी होगी, कोई क्रिटिसिज्म की परवाह ना करें। खबर, आप क्या कह रहे थे? आप भी एग्री करते हैं कि असेंबली करती क्या है? मैं तो ये कह रहा था कि इसका मतलब है इस्लामाबाद के अंदर जो शकूक शबात पाए जाते थे कि वन ऑफ द जर्नलिस्ट वो सलमान गनी साहब हो सकते हैं, क्योंकि याराना तो वो एस्टेब्लिशमेंट के करीब तरीन जर्नलिस्ट की बात कर रहे हैं साहब, वो एस्टेब्लिशमेंट के करीब तरीन जर्नलिस्टों की बात कर रहे हैं। हमारा पॉलिटिशियन से तल्लुक होता है। नहीं, सर मैं ऑन अ लाइटर नोट बात करूं। अच्छा, बाकी देखें, अब बैठे तो आप उनके साथ 6 फुट के फासले पर ही थे ना, वो आपने वहाँ पे तो एसओपी अच्छे तरीके से अपनाई थी ना। अब मसला अब
یہ آ رہا ہے عائشہ کہ آپ ایک چیز پہ پکے ہو جائیں کہ کیا آپ نے لاک ڈاؤن کی طرف رہنا یا اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف رہنا ہے. بیچارے ہمارے اسپیکر نیشنل اسمبلی ان کو بھی کرونا ہو گیا, ان کے بچوں کو بھی بیچاروں کو کرونا ہو گیا, ان کے لیے تو ہماری طرف سے دعا اللہ تعالیٰ انہیں جلدی جلدی صحت یاب کرے. ایک مسئلہ ہے, اگر آپ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ جی کھلنا چاہیے تو یقینی طور پر اسلام آباد میں موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم ایک میسج ضرور پہنچا دیتے ہیں ارباب اختیار تک کہ جی کھول دیں. ہاں جی ایک بات, ہاں جی ایاز صاحب بات کرنا چاہ رہے ہیں, پروگرام ختم ہو رہا ہے. ایاز صاحب نہیں میں جلدی سے کہہ رہا ہوں, آج سلمان غنی صاحب کی بات بنی نہیں. یہ تو وہی ہوا نا کہ کوٹھے پہ چڑھ کے اشارے ہماری طرف, ملنا ملانا کسی اور سے, یرانگی ساڈے نال, حضور اتھارٹی آپ ہی رہے ہیں, اتھارٹی ایاز صاحب آپ ہی رہے ہیں. اوہ نکتہ بہت اہم اٹھا, لیکن پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ناظرین فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اگلے پروگرام تک کے لیے. لینے کے بعد Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.